ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو لون دیا تھا۔ پاکستان نے ایمریٹس کے یو اے ای کے ایئر لائنوں کو چلایا۔ پاکستان نے اسی چائنا کو، جو آج دنیا کی بڑی پاور بن گئی ہے، اور وہ پاور جس نے ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور اس کو پاکستان نے ڈیولپ کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم خود ڈیولپ نہیں ہو سکتے؟ مستقبل اگر خالی زبانی کلامی دیکھا جائے تو بڑا تابناک دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی حرکتوں پہ نظر ڈالیں تو یہ ڈارک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان اپنی آزادی کے 76 سال مکمل کر چکا۔ پاکستان کی یہ 76ویں سالگرہ ہے، ہمیں آزاد ہوئے 76 سال بیت چکے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی اس آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان کی نامور صنعت کار شخصیت جناب طاہر ملک موجود ہیں۔ طاہر ملک ٹریفکو گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں اور حل دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان کی 76ویں سالگرہ۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ جی۔ جی ملک صاحب، پاکستان اپنی آزادی کے 76 سال مکمل کر چکا۔ آپ ایک لیڈنگ پرسنالٹی ہیں، پاکستان کی اس مسافت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یہ جو 76 سال ہیں، یہ ابھی تک جد و جہد کے ہی سال گزر رہے ہیں، اور قومیں یہ صرف 76 سالوں میں نہیں بنتی ہیں، ان میں صدیاں لگتی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ہم نے جد و جہد کو ایک صحیح رخ پہ نہیں رکھا۔ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے رخ پہ لے گئے، اور ملک کا خیال کیے بغیر ہم نے ذاتی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا ہے۔ اور اگر یہی ہم اپنے ملک کے لیے کام کرتے تو آج جو یورپین اور امریکن کنٹریز ہیں، یہ جس طریقے سے آگے بڑھی ہیں، مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کی رحمت کا کہ اگر ہم صحیح نیت سے اپنے ملک کے لیے کام کرتے تو آج یہ سب ہمارے محتاج ہوتے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو لون دیا تھا۔ پاکستان نے ایمریٹس کے یو اے ای کے ایئر لائنوں کو چلایا۔ پاکستان نے اسی چائنا کو، جو آج دنیا کی بڑی پاور بن گئی ہے، اور وہ پاور جس نے ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور اس کو پاکستان نے ڈیولپ کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم خود ڈیولپ نہیں ہو سکے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں ایک تو بدنصیبی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا کہ جو قوم کے نظریے سے کام کرتا، اور یہ جو ہمارے لیڈرشپ آئی، اور اس لیڈرشپ نے نہ تو ملک کے لیے کام کیا اور نہ ہی قوم کو ڈیولپ کیا کہ اس قوم کو ایک قوم بنا کے ہم آگے لے کے چلتے۔ اس وقت ہم 24 کروڑ کا ہجوم ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہی گزارش ہے اپنی قوم سے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کر لیں۔ ہمارے تو جیسے تیسے وقت گزر گئے، لیکن آنے والی قوم کو ہم اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ وہ اس ملک کا سرمایہ بنے، بجائے اس کے کہ پڑھنے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور نوکریوں کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں جبکہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، اور جس طریقے سے اللہ پاک نے اس زمین کو نوازا ہے، اس سے اگر دیکھا جائے تو ہم ہر چیز کو بہت بہتر انداز میں آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور صرف اس میں ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ملک صاحب، پاکستان مخدوش ترین حالات سے دوچار ہے۔
آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا فی الفور اقدامات کیے جائیں کہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے؟ شاہ صاحب اس میں بڑی سمپل سی چیز ہے. جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ ہماری نیک نیتی چاہیے. ہمارے نیت میں ایک قومیت کا عنصر آنا چاہیے تاکہ ہم سب مل کے، چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے یا ایک وہ انڈسٹریلسٹ ہے، ہم جب تک تمام کے تمام مل کے اپنے اس سرزمین کو اون نہیں کریں گے اور اس کو ہم اپنا مستقبل نہیں سمجھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اسی لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اس سرزمین کی قدر کرنی ہے. ہم خالی زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ماں ہے، تو ماں کی قدر کیا کر رہے ہیں؟ اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ ہمیں اپنے اس ماں کی قدر، کیونکہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو یہی زمین ہے جس کے اندر ہم نے جانا ہے اور وہیں پر ہی ہمیں جنت بھی ملنی ہے. تو اس جنت کے لیے جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو ہم وہ جنت حاصل نہیں کر سکیں گے. کس دور حکومت کو آپ پاکستان کی ترقی کا اور پاکستان بالخصوص انڈسٹری کے فروغ کا دور کنسیڈر کرتے ہیں؟ شاہ صاحب وہ تو انڈسٹریلائزیشنز کا اگر دور دیکھا جائے تو وہ ایوب خان کے دور میں تھا. اس کے بعد سے جو ہے اس طریقے سے کام نہیں بنا، کیونکہ جو سب سے بڑا فلا ہے میری نظر میں کہ ہمارے حکومت میں ہر انڈسٹری سے بندے کو نہیں لیا گیا. جس بندے کا کام کچھ اور ہے اس کو منسٹر کسی اور انڈسٹری کا بنا دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے نان پروفیشنلزم ہم میں بہت زیادہ ہے اور ابھی تک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک کی انڈسٹریاں جو ہیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنا بھی عام لوگوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لے کر ایک بڑے انڈسٹریلسٹ تک ذہنی طور پہ پریشان اور اپسیٹ ہے. اور اس میں یہی چاہیے ہمیں کہ جب تک ہم باٹم ٹو ٹاپ ہم اپنی نیتیں صاف کر کے اپنے ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت نہیں کریں گے، ہماری آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. ملک صاحب، پاکستان دنیا کا زرخیز ترین ملک ہے، اس میں قدرتی مناظر سے مالا مال کا، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. آپ کیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ کن اقدامات کو فی الفور کیا جائے تو ہم اس ڈاؤن فال سے، اس پستی سے نکل سکتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ اگر دنیا کے حالات پہ دیکھیں آپ اور ان کی ڈیولپمنٹ کے اصول اگر آپ دیکھیں، ایک معمولی سی چیز پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہی پانی کو اگر آپ صرف لے لیں تو آج 76 سال گزر گئے ہیں تو ہم ابھی تک اپنے پانی کے لیے ریزروائرز نہیں بنا سکے ہیں. جبکہ دنیا میں جب یہ فلڈز آتے ہیں تو وہ اسی پانی کو اسٹور کر کے اپنے انرجی ڈیولپمنٹ میں بھی لیتے ہیں، اپنے ایگریکلچر میں بھی لیتے ہیں، اور ہر قسم کی سہولیات جو ہے اللہ کی اس انمول جو ہے نعمت سے وہ حاصل کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں، جس کو کہ ہم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کہ وہاں پر اس وقت ڈیمز کی کیا پوزیشن چلی گئی ہے، اور اس نے پانی کو اپنا ایک اتنا بڑا ہمارے خلاف ہتھیار بنا لیا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر ڈبو دیتے ہیں اور غرق کر دیتے ہیں، اور ہم پھر اس سیلاب کو جو ہے وہ اپنا چندہ مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم تباہ ہو گئے، ہم فلانا ہو گئے ہیں. لیکن وہ جو بھی امداد ملتی ہے کیا وہ ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتی ہے؟ اصل سوال یہ ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم ٹاپ ٹو باٹم اینڈ باٹم ٹو ٹاپ ہم بے ایمان بدنیت لوگ بن چکے ہوئے ہیں. آزادی کے اس موقع پر آپ اپنی قوم کو، بالخصوص نوجوانوں کو، کیا پیغام دیں گے؟
नौजवान के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चों, हम अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और अब जो हमारे तजर्बात हैं इनसे आप सीखें, बजाय इसके कि आप तजर्बे करते चले जाएं और अपना वक्त ज़ाया करें। अक्लमंदी वही है कि आप दूसरे के तजर्बे से सीख के आगे बढ़ जाएं। जो हमने अपने 70 साल ज़िंदगी और 68 साल ज़िंदगी में जो वक्त गुजारा है, वो उसका निचोड़ जो है वो आप 10 दिन में, 1 महीने में वो आप सीख सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप वो 70 साल दोबारा लगा के तो आप वो चीज़ें सीखें, उन्हीं चीज़ों को लेके आप उससे अगले स्टेप पे चले जाएं और ताकि आपका क्विकली डेवलपमेंट हो। मलिक साहब, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और ट्रेफको ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। आप पाकिस्तान का सनती मुस्तकबिल किस नज़र से देखते हैं? शायद जी, मुस्तकबिल अगर खाली ज़ुबानी कलामी देखा जाए तो बड़ा ताबनाक देखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी हरकतों पे नज़र डालें तो ये डार्क है। उसकी वजह ये है कि ना हम अपने आप से सिंसियर हैं और ना ही हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। जब तक सिंसियरिटी हम में, नेशनलिज्म हम में नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की मारूफ सनती, समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब ताहिर मलिक की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान में बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी और ब्रिलियंट है। जो मुल्क से हालात के पेश नज़र बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। आप छोटे थे तो हमने आपको पाला पोसा, अब आपकी बारी है, आप इस मुल्क की बागडोर संभालें और पाकिस्तान के लिए हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, आप इसको परवान चढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान को खुदारा छोड़ कर ना जाएं। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।